نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں، بہت پیاری کتاب، بہت خوبصورت کتاب، وہ کتاب جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے بات کیسے کرنی ہے، ہم نے بڑے کا احترام کیسے کرنا ہے اور چھوٹے پہ شفقت کیسے کرنی ہے، ہم نے آنا جانا کیسے ہے، اور ہمیں عبادت کے اصول سمجھاتی ہے، اور ہمیں اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے یہ بھی بتاتی ہے، اور ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے کیسے بچنا ہے یہ بات بھی بتاتی ہے. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. ہاں، اس کتاب کا نام ہے قرآن پاک فرقان حمید. یہ بابرکت کتاب ہے، اور اسی کتاب کی مناسبت سے ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب. یہ قرآن پاک نور والی کتاب ہے جو ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی، رہنمائی کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلا رہی ہے. تو آج کے پروگرام میں بھی آپ کو ہم بہت ساری باتیں سکھائیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک کی تلاوت بھی سنائیں گے، کوئی نہ کوئی قاعدہ بھی آپ کو سمجھائیں گے، اور قرآن پاک کی آیات اور سورت کی فضیلت بھی بتائیں گے، اور آخر میں ایک زبردست سا مقابلہ ہوگا اور ایکٹیویٹی ہوگی. دیکھیں گے کہ اس مقابلے کے اندر کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے، کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے، اور اس مقابلے کے ذریعے سے ہم نے کیا سیکھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے درود پاک کے بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. استغفر اللہ. ہمیں چاہیے کہ جب بھی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف. درود شریف پڑھنا چاہیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ یہی جنت کا راستہ ہے. ایک بار مل کے پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. ہمارے ساتھ حسب معمول آج بھی حمزہ بھائی موجود ہیں، اور آپ کو اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی تلاوت آپ سن رہے تھے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں. آج ہم نے سب سے پہلے جس قاعدے کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ ہے تشدید کے بارے میں. یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں تشدید. کیا ہے یہ؟ تشدید. کیا ہے یہ؟ تشدید. یہ کیا ہے؟ تشدید. یہ کیا ہے؟ تشدید. اچھا، ہمیں جب قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو کیسے بتاتے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے 3 دندان ہیں نا، 1 2 اور یہ 3، تو یہ کہلاتی ہے تشدید. اچھا، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں مشدد. کیا نام ہے؟ مشدد. جس طرح یہ دیکھیں، یہ پیش ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے. زبر زیر پیش کو کہتے ہیں حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متحرک. تو حرکت جس حرف پر آتی ہے اس کا نام متحرک ہو گیا. جزم جس حرف پر ہوتی ہے اس کا نام ساکن ہو گیا، نہیں جزم ساکن ہو گیا. اور تشدید جس حرف پر ہوتی ہے اس کا نام مشدد ہو گیا. تو یہ جو اعراب ہے نا، اعراب زبر زیر پیش، تشدید، جزم، یہ جس حرف پہ بھی آتی ہیں اس کا نام تبدیل کر دیتی ہیں. یعنی اب یہ نارمل یا نہیں ہے بلکہ یہ مشدد یا ہے. یہ نارمل میم نہیں ہے بلکہ یہ متحرک میم ہے. یہ نارمل لام نہیں ہے بلکہ یہ ساکن لام ہے. تو جس حرف پر تشدید ہو اس کا نام ہو گیا مشدد. اتنا سمجھ گئے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ 3 دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. نہیں، مشدد نہیں، تشدید. تشدید. ہاں، اور جس حرف پر تشدید ہو اس کا کیا نام ہو گیا؟ اتنا سمجھ گئے؟ اتنا یاد ہو گیا؟ ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ تشدید. اور جس حرف پر بھی یہ تشدید آتی ہے وہ کیا ہے؟ شدت. پیارے بچوں، جو مشدد حرف ہوتا ہے نا وہ ایک مرتبہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ. کیسے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے. اب یہ کیا؟ اس کو میں آسان کرتا ہوں. یہ جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں نا، یہ پتہ ہے کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ بچے جب سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو سورہ مزمل پڑھتے ہوئے اس کو پڑھ دیتے ہیں مزمل، مزمل پڑھ دیتے ہیں، مزمل نہیں پڑھتے. اچھا، کچھ بچوں کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا نا، مزمل نام ہوتا ہے، مدثر نام ہوتا ہے. تو یہ تو غلط ہے. مزمل ہے اور درست کیا ہے؟ مدثر. دال پر بھی تشدید اور ثا پہ بھی تشدید، یہاں زا پہ بھی تشدید اور میم پر بھی تشدید. تو مزمل پڑھ دیتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ وہ زا کے اوپر سے تشدید ہٹا دیتے ہیں. بغیر تشدید کے پڑھتے ہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ زا ایک پڑھتے ہیں، مزمل زا تو پڑھا ہے لیکن زا کو پڑھا ہے صرف 1 بار، 2 بار نہیں پڑھا. تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو 2 بار پڑھیں گے. اچھا، میں نے بتایا تھا کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے. یہ بتائیں، زا سے پہلے زا مشدد ہے، زا سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش، زیر یا زبر؟ پیش ہے. تو سب سے پہلے زا کو میم سے ملا کے پڑھیں گے اور میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے مز. کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ پڑھیں، مز. میم زا پیش مز. دوبارہ پڑھیں، مز. اب زا مشدد ہے، زا کے اوپر اپنی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ زا کے اوپر اپنی حرکت ہے نا. زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے؟ زبر ہے. اب زا کو زبر کے ساتھ بھی پڑھیں گے، مز زا، مز زا. زا کی اپنی حرکت ہے. لیکن ہم تو پڑھتے ہیں مزم، مزم، یعنی زا کا بھی میم سے ملا دیتے ہیں. یہ کیوں ملا دیتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ اب یہ بھی میں نے سمجھایا ہے، جس نے بڑی بات بڑی توجہ سے سنی ہے تو شاید بتا پائے. یہ بھی پہنچ گئے بھائی. چلے آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تشدید کی وجہ سے. تشدید کی وجہ سے کس پہ ہے تشدید؟ میم پر. میم پر تشدید ہے. جی ہاں، زا کو تو ہم نے 2 بار پڑھا لیکن اب ہم زا کے ساتھ اگلی میم کو بھی ملا رہے ہیں کیونکہ میم کے اوپر بھی تشدید ہے. یعنی جہاں جہاں تشدید ہوگی اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. 1 مرتبہ پہلے والے متحرک حرف سے ملائیں گے اور 1 مرتبہ مشدد حرف کی جو اپنی حرکت ہے اس طرح پڑھیں گے. تو اس کو مزمل نہیں بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ مزمل.
اسی طرح یہ یا آیو یہ نہیں ہے بلکہ آئی یو آئی میں ایک بار پڑھا اور پھر یو میں دوسری بار پڑھا. اور ایک اور مثال یہ آ گیا یہ ہے ورتل. ورت ایک بار تا پڑھ دیا, تلل دوسری بار پڑھ دیا. اب میں غلط پڑھتا ہوں, ورتل ورتل تا کتنی بار پڑھا؟ ایک بار. یہ غلط ہو گیا, تا کے اوپر سے میں نے تشدید ہٹا دی. تو پیارے بچوں, سیکھنے والی سمجھنے والی آج کی اہم بات یہ ہے کہ مشدد حرف جب بھی آئے گا, جس حرف کے اوپر بھی آئے گا, آپ نے اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک مرتبہ اس سے پہلے جو بھی متحرک حرف ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے, اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھنا ہے. تب ہی آپ قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں گے. وہ حرف صحیح ادا ہوگا, ورنہ غلطی ہو جائے گی, وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور آج کا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, ہم اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں, قرآن پاک کے اندر جو آیتیں موجود ہیں, ان کی فضیلت سنتے ہیں, ان کی شان, ان کی برکت کیا ہے وہ سنتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں کو تلاوت کرنے میں کیا انداز ہوتا تھا, کیا اہتمام ہوتا تھا, اس کو ہم سمجھتے ہیں. آج ہم جس صورت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی 41ویں صورت. اس کا نمبر ہے 41. کون سے نمبر کی صورت؟ 41. اور آج کی صورت کا نام ہے حامیم السجدہ. حامیم السجدہ. پیارے بچوں, حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک کو کہتے ہیں سورہ تبارک. سورہ تبارک بھی کہتے ہیں کیونکہ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے نا یہ سورہ تبارک یعنی سورہ ملک. اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے. یعنی کتنی پیاری بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی رات میں آرام فرمانا ہوتا تو آرام کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حامیم سجدہ کی بھی تلاوت کرتے تھے اور سورہ ملک کی بھی تلاوت کرتے تھے. سورہ ملک کی تلاوت تو کامن ہے اور لوگ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے. کچھ بچے فوراً گھر نکل جاتے ہیں اور کچھ بچے تلاوت سنتے ہیں. تو اچھے بچے کون سے ہوئے؟ تلاوت سنتے ہیں. اچھا, اگر جو بچے گھر چلے جاتے ہیں وہ بھی گندے بچے تو نہیں ہوئے؟ کیا پتہ وہ گھر جا کے تلاوت کرتے ہوں, خود تلاوت کرتے ہوں. تو ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اچھے بچے وہ ہوئے جو رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو آپ بھی اگر سورہ ملک نہیں پڑھتے تھے اسپیشلی, اور آج ہم چونکہ حامیم السجدہ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ بھی نہیں پڑھتے تھے, تو ہم نیت کر لیں انشاءاللہ اب ہم بھی سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں, جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں نا اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میرا پورا دن اچھا سا گزرے, بہت بابرکت گزرے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتے ہوئے گزرے, تو ایک طریقہ ہے آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. اسی طرح جب رات کو سو رہے ہوں اور آپ چاہتے پرسکون نیند آئے, ڈرانے خواب بھی آتے نا بچوں کو صبح, امی آج میں نے یہ دیکھا بھوت آ رہا تھا, او مجھے پکڑ لیا, میں بچ گیا, میری آنکھ کھل گئی. تو آپ چاہتے ہیں ایسے ڈراؤنے خواب نہیں ہے آپ کو, رات کو ڈر نہیں لگے, آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں. 2 سورتوں کو میں نے آپ کو بتایا, ان کو پڑھیں. 15 منٹ لگیں گے. کتنے منٹ؟ جسٹ 15 منٹ لگیں گے. اور پھر دیکھیں آپ کا دن بھی رحمت والا اور آپ کی رات بھی رحمت والی. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور ہمارا آج کا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنات. پیارے بچوں, جنات کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے, اور قرآن پاک میں سورہ جن کے نام سے پوری ایک سورت بھی موجود ہے.
ہے آئیے جنات کے بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ جنوں میں سے کچھ جنوں کو یہ پاور حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں جیسی چاہیں شکل بنا سکتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جس کی جمع شیاطین ہے وہ بھی جنات میں سے ہی ہے۔ اب جنوں میں سے جو جنات شریر اور فسادی ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ جنات ہم انسانوں کی طرح عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری طرح یہ بھی جسم اور روح والے ہوتے ہیں۔ جنہوں میں بھی بچے بوڑھے بڑے سبھی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور جیتے مرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے جنات سے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جن کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ انسان کی لڑائی تو انسان سے ہوتی ہے، جن سے لڑائی کس طرح ہوئی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پینے کے لیے پانی لانے کو کہا۔ وہ پانی لینے کے لیے گئے، اسی دوران شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی لینے نہ دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ کہنے لگا، میری جان بخش دیں، میں آپ کو پانی لینے سے نہیں روکوں گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور پھر سے پانی لینے سے روکنے لگا۔ دوسری مرتبہ آپ نے اسے پھر پچھاڑ دیا، اس نے پھر معافی چاہی اور چلے جانے کا وعدہ کیا، چنانچہ آپ نے اسے دوسری مرتبہ چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی کچھ ہوا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر اسے زمین پر دے مارا، اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر وہی وعدہ کیا، مگر اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے اس بار اپنا وعدہ پورا کیا۔ دوسری جانب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک کالی رنگت والے غلام کی صورت میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان رکاوٹ بن گیا تھا۔ اللہ پاک نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان پر کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر واپس ہوئے تو ہم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے ویلکم کیا، آپ تو کامیاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ شیطان ہے تو میں تو اسے مار ہی دیتا۔ پیارے بچوں، آئیے سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں کس طرح جنات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جنات کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، پھر آج آپ نے جنات کے بارے میں سنا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی کیسی پٹائی لگائی، تنگ کرنے آ گیا تھا نا بھائی، ویسے تو کسی کو نہیں تنگ کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، لیکن جن تنگ کرنے آ گیا۔ حضرت عمار کو ابھی آپ نے سنا پانی لینے نہیں دے رہا، تو آپ نے اس کی پٹائی لگائی۔ بچوں جن سے ڈرتے ہیں، جن سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بتا دوں، سچی بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، ہاں، لیکن جب آپ ڈرتے ہیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو پھر جن کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، ہم تو ان سے ڈر رہے ہیں تو خود ہم سے ڈر رہے ہیں، پھر وہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں، وہ چھوٹا بھی ہوگا، وہ کہے گا یہ تو مجھ سے خود ڈر رہا ہے، چلو میں اس کو ڈراتا ہوں، پھر وہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ تو آپ ڈرے نہیں، آپ مضبوط ہو جائیں، جنات کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ آپ نمازیں پڑھیں، آپ نیک کام کریں، آپ آیت الکرسی کا ورد کریں، گھر میں آئیں آیت الکرسی پڑھیں، گھر سے باہر جائیں آیت الکرسی پڑھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، جب اٹھیں تب بھی آیت الکرسی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جنات آپ سے ڈریں گے، پھر جنات آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، بلکہ آپ سے دور دور رہیں گے۔ تو آپ نے جنات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ جنات کا مقابلہ کرنا ہے قرآن پڑھ کے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا آج کا سیگمنٹ ہے بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے، مقابلہ ہے، دیکھتے کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام سن لیجئے، سیگمنٹ ہے
जवाब ढूंढें। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट के अंदर हम बच्चों से कुछ सवालात पूछेंगे। मेरे पास 6 सवालात मौजूद हैं और ये आपके सामने बोर्ड नज़र आ रहा है। बोर्ड पर भी 6 नंबर लगे हुए हैं और बोर्ड के साथ ही ग्रेड कलर की बास्केट है, इसमें कलरफुल स्ट्रिप्स हैं। इनके अंदर जवाबात लिखे हुए हैं। मेरे पास जो सवालात है ना जो मैं पूछूंगा उसके जवाबात यहाँ पर हैं। आपने सवाल गौर से सुनना है और बच्चों सवाल गौर से सुनने के बाद इसमें से जवाब तलाश करना है। जो आपको जवाब सही लगे वो निकाल के आपने बोर्ड पे थंब इन कर देना है। जिसके ज़्यादा सही जवाबात होंगे वो जीत जाएगा और जिसके नहीं होंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो फिर टीम ए और टीम बी, यहाँ से कौन आएगा? टीम ए से चले आप आ जाएँ, आप वहाँ चले जाएँ। और टीम बी से कौन आ रहा है? आप आ जाइए, आप वहाँ चले जाएँ, जल्दी से आ जाएँ। माइक दे दें इनको, माइक किसी को दे दें, माइक दे दीजिए बेटा, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। ये वही बात, वहाँ पहुँच जाए। तैयार है भाई, मुकाबला शुरू करें? माइक दे दें, शुरू। पहला सवाल, वो कौन से नेक लोग हैं जो एक गार में 309 साल तक सोते रहे? वो कौन से नेक लोग हैं जो गार में 309 साल तक सोते रहे? ये जो बताया ना 309 साल, ये चांद के मुताबिक है। 309 साल। पर टीम बी दोनों ने बड़ी स्पीड से जवाब तलाश कर लिया। सवाल नंबर 2, उस सूरत का नाम बताएं जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर नाजिल हुई। मशहूर सूरत है, जो बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते रहते हैं उनको याद भी होता है। ये भी जवाब मिल गया है फ़ौरन। तीसरा सवाल, कुरान पाक के मुताबिक किस नबी अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी और सलामती वाली हो गई थी? कुरान पाक का मशहूर वाक़या क्या हुआ था उसमें? बच्चों आप कुरान पाक के वाक़यात पढ़ें, आपको पता चलेगा। देखते हैं, बहुत स्पीड से लगा तो रहे हैं भाई, जोश के साथ मगर होश से। कहीं ऐसा ना हो जल्दी जल्दी तो लगा रहे हैं गलती हो जाए। अब मेरा सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर नहीं 5 पूछूंगा। सूरह लैल कुरान पाक के कौन से पारे में है? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 नहीं भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, आपने उनकी तवज्जो दिला दी। अब मेरा सवाल है सवाल नंबर 4, वो कौन सी आसमानी किताब है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुई है? ये है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पूछा है मैंने, वो कौन सी आसमानी किताब है? टीम बी ने कुछ किया था लेकिन चेंजिंग कर दिए टीम बी। क्या हुआ था भाई? ऊपर नीचे कर दिया था। अच्छा, अब समझ में आ गया क्या हुआ था। सवाल नंबर 6, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें कुरान पाक में या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा गया है? एक ऑप्शन है, सबसे आखिरी नबी है, उनका नाम लगा दिया है। चलें 6 के 6 सवालों के जवाब दे दिए, देखते हैं गलत है सही है। जी चेंज करना है आपने, चेंज करना चाहते हैं? चलें जल्दी से करें, फिर जल्दी से कर लें। किसी ने हेल्प तो नहीं की थी आपकी? आपने खुद सोचा है? वो जल्दी जल्दी में हो गया भाई, इनसे जल्दी में हो गया। इसलिए कह रहे थे जल्दी हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं हो, जल्दबाजी गलत है। अब सही है? चलें भाई, ये है कि इम्तिहान ख़त्म होने से पहले आपको याद आ गया। अच्छा, पहले सवाल का जवाब है पहले सवाल का जवाब है असहाबे कहफ, जवाब ठीक। दूसरे का जवाब सूरह तौबा, जवाब ठीक। तीसरे का जवाब हज़रत इब्राहीम, ये भी ठीक है। चौथे का जवाब है कुरान पाक, जवाब ठीक है। और पाँचवें का जवाब 30वां पारा, ठीक है। छठे का जवाब हज़रत मोहम्मद। माशाल्लाह, टीम ए ने तमाम के तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। टीम बी गलती की और फिर सही की, पता नहीं सही की भी या नहीं की। आप इधर आ जाएँ, आप इधर आ जाइए। चलें, पहले सवाल का जवाब ठीक है, दूसरे का भी ठीक, तीसरे का भी सही है, चौथे का भी सही, पाँचवें का भी सही और छठे का भी सही। टीम बी ने भी सारे सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। अब बात है, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला और वक्त ज़ाया किए बगैर मुकाबला। आ जाए आप दोनों अपनी जगह पे आ जाए। माशाल्लाह दोनों ने अच्छा मुकाबला किया। प्यारे बच्चों, इसी मुकाबले के ज़रिए आपने 6 सवालों के जवाब हासिल किए हैं। आपके इल्म में इजाफा हुआ है 6 बातों का। अल्लाह करीम हमें इसी तरीके से मोहब्बत के साथ और शौक़ के साथ इल्म दीन फैलाते रहने और सीखने की तौफीक मरहमत फरमाए। हमारा प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। मुलाकात करते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में।
اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل